اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الکذب خیانتن، جھوٹ بولنا خیانت ہے۔ الکذب خیانتن، جھوٹ بولنا خیانت ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی آپ جانتے ہیں حکم آیا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، لغو اور مہمل باتوں سے اجتناب کرو۔ ایک اور آیا ہے اس میں یہ مطلب نکلتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے بے ایمان ہیں، سورہ نحل میں ہے، جھوٹ بولنے والے بے ایمان لوگ ہیں۔ جی میرے آقا جان، بحث جو ہے ہماری مبادی الصرف میں سوال نمبر آج 9 ہے۔ مبادی الصرف کا سوال نمبر 9 میں پڑھتا ہوں اور مطلب بتاتا ہوں کیا ہے۔ جی من ای شیء یصاغ المضارع، مضارع کو کس چیز سے بنایا جاتا ہے؟ بھائی مضارع کیسے بنتا ہے مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ جواب بتاتے ہیں کہ مضارع کو ماضی سے بنایا جاتا ہے اور ماضی کے شروع میں علامت مضارع میں سے، حروف مضارع میں سے کسی ایک کی شروع میں لگانے سے مضارع بن جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، سوال کیا تھا مضارع کیسے بنتا ہے؟ جواب مضارع ماضی سے بنتا ہے جناب، ہم پہلے پڑھ چکے صرف میر صرف سادہ میں، یہ بڑا آسان سوال ہے کہ مضارع کو ماضی سے بنایا جاتا ہے، اور بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی کے شروع میں حروف مضارع میں سے کسی ایک کو لگا دیتے ہیں شروع میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو حروف مضارع ہیں یہ اگر فعل 4 حرفی ہے تو یہ مضموم ہوتے ہیں، اور اگر وہ فعل 4 حرفی نہیں ہیں تو یہ علامت مضارع کیا ہوتی ہے؟ جو حروف عطین وغیرہ ہے وہ مفتوح ہوتی ہے، وہ مفتوح ہوتی ہے۔ فعل مضارع کیسے بنتا ہے؟ فعل مضارع ماضی سے بنتا ہے جناب، ماضی کے شروع میں علامت مضارع لگا دیتے ہیں، اور وہ علامت مضارع فعل 4 حرفی میں مضموم ہوتی ہے اور غیر 4 حرفی میں مفتوح ہوتی ہے۔ بات واضح؟ آگے مزید، اچھا اگر یہ جو فعل مضارع بنا رہے ہیں ماضی سے بنا رہے ہیں جو ثلاثی ہے، فعل مضارع ماضی سے بنا رہے ہیں ماضی ثلاثی سے، تو کیا کرنا ہے بھلا؟ توجہ، اگر ماضی ثلاثی ہے تو اس میں فا کلمے کو ساکن کرنا ہے، ہم نے عین کلمے کو حرکت دینی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، ماضی ثلاثی سے بنا رہے ہیں نا مضارع، تو کیا کرو گے؟ ماضی کا جو فا کلمہ ہے اس کو ساکن کر دو گے، عین کلمے کو حرکت دینی ہے، ضمہ فتح یا کسرہ دینی ہے، جیسے لغت کی کتابوں نے بیان کیا ہے، کیونکہ عین کلمے کی حرکت ہے سماعی۔ لغت کی کتابیں کیا کہتی ہیں؟ ضمہ فتح کسرہ عین کی حرکت لغت کی کتابوں میں جو آئے گی ضمہ فتح کسرہ وہ دے دیں گے، فا کلمے کو ساکن کر دیں گے، جیسے جناب علی ینصرو نصرہ سے بنایا ینصرو، یفتح ہو پھر آگے بنایا ہے، اور یجلسو پھر ایک الگ سیگا وہ بنایا آگا جان۔ توجہ فرما لی آپ نے، ینصرو نصرہ کا ہے، سارے کا تو نہیں نا، خیال کرنا۔ میں نے کہا یہاں نصرہ سے ینصر بنائیں گے، پھر میں نے آگے یفتح یجلسو پڑھ دیا۔ یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا بھائی، یہ اگلے تو نہیں نصرہ سے بنے نا، ناصرہ کی مثال میں نے ینصرو کے لیے دی ہے نا، سمجھ رہے ہیں نا۔ باقی تو پھر اس کی ہر ایک کے مطابق آئے گا نا، جو ہوگا یفتح کا، ٹھیک ہے نا، جو بنتا ہے فتح یفتح جلسہ یجلسو اس کے مطابق فٹ کرو گے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا اگلا مطلب آگا جان یہ ہے، اگر ماضی غیر ثلاثی ہو، یعنی ماضی 3 حرفی نہیں ہے جس سے مضارع بنا رہے ہیں، ماضی ثلاثی نہیں ہے جس سے مضارع بنا رہے ہیں، ماضی غیر ثلاثی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کے شروع میں تائے زیدہ بھی ہو، ماضی غیر ثلاثی ہو اور اس کے شروع میں تائے زیدہ بھی ہو، تو جب مضارع بنانے لگیں گے نا تو توجہ فرمائیں، آخر سے پہلے
کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ حروف اور حرکات میں سے آخر سے پہلے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ شروع میں تو لگانی ہے نا علامت مضارع ماضی کے اوپر، میں آخر کی بات کر رہا ہوں، آخر میں اس کے، ٹھیک ہے ہی نہیں، کوئی تبدیلی حروف اور حرکات میں سے نہیں آئے گی۔ تصرفہ سے بناؤ گے یا تصرفو، تزلزلہ سے یا تزلزلو، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ وَإِلَّا کیا کہہ رہے ہیں، اگر فعل ماضی 3 حرفوں سے زائد ہے یعنی غیر ثلاثی ہے، ٹھیک ہے، اور شروع میں تائے زائدہ نہیں ہے، پیچھے تھا اب تائے زائدہ نہیں ہے لیکن ہے غیر ثلاثی، تو اس میں نا فعل مضارع کے آخر سے پہلے کو کسرہ دے دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں مضارع کے آخر سے پہلے کو کسرہ دے دیا جاتا ہے اور حمزہ حذف ہو جاتا ہے، حمزہ زائدہ اگر ہو تو، اگر کسی باب میں حمزہ ہو تو وہ حذف ہو جاتا ہے۔ جناب سوال نمبر 9 کے اندر کیا بتا دیا، یہ عرض کر دیا اپنے بھائیوں عزیزوں کی خدمت میں کہ جناب مضارع کو کیسے بنایا جاتا ہے۔ عرض خدمت بندہ حقیر فقیر سراپہ تقصیر کر رہا ہے کہ مضارع کو ماضی سے بنایا جاتا ہے، اور بنانے کا طریقہ یہ ہے، ماضی کے شروع میں حروف مضارع جو حروف عطین کہتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو شروع میں لگا دو، ٹھیک ہے، اور پھر یہ جو علامت مضارع ہے یہ اگر وہ فعل 4 حرفی ہے تو مضموم ہوتی ہے، 4 حرفی نہیں ہے تو مفتوح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر وہ ماضی ثلاثی ہے جس سے مضارع بنا رہے ہیں، ثلاثی سے بنا رہے ہیں، کیا تبدیلی کرو گے، اس ماضی کے فا کلمے کو ساکن کرنا ہے، عین کلمے کو ضمہ فتح کسرہ جو لغت والوں نے بتایا اس طرح کی حرکت دینی ہے۔ لیکن اگر ماضی غیر ثلاثی سے بنا رہے ہیں مضارع، ٹھیک ہے، اور اس کے شروع میں تائے زائدہ بھی ہے، ماضی غیر ثلاثی ہے اور اس کے شروع میں تائے زائدہ بھی ہے، تو جب آپ مضارع بنانے لگیں گے تو آخر سے پہلے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، حروف اور حرکات میں سے کوئی تبدیلی بھی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا فرماتے ہیں اگر ماضی غیر ثلاثی ہے، شروع میں تائے زائدہ نہیں ہے، ادھر تھا، ابھی اگر تائے زائدہ نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ جناب آخر کے ما قبل کو کسرہ دیا جاتا ہے اور حمزہ زائدہ کو حذف کر دیا جاتا ہے ان وجدت، اگر حمزہ زائدہ کسی باب کے شروع میں آ رہا ہو تو اس کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے میرا آقا جان اس سوال کا جواب، اور بتایا یہی ہے، اس کے اندر ٹوٹل یہی بتایا ہے کہ مضارع کیسے بنتا ہے، مضارع کیسے بنتا ہے، ثلاثی مجرد ہو ماضی تو پھر کیا طریقہ ہے، ماضی غیر ثلاثی ہو تو پھر کیسے مضارع کو بنانا ہے۔ یہ بات تو پکی سچی ہے نا کہ مضارع ماضی سے بنتا ہے اور علامت مضارع شروع میں لگا کر بنایا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے، توجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ یصاغ المضارع من الماضی بزیادت عہد اعرف المضارعۃ فی اولہ مضموما فی الرباعی مفتوحا فی غیرہ، مضارع کو ماضی سے بنایا جاتا ہے بزیادت عہد اعرف المضارع فی اولہ، اول الماضی، ماضی کے شروع میں حروف مضارع میں سے کسی ایک کی زیادتی سے، مضموماً فی الرباعی، رباعی یعنی فعل 4 حرفی میں علامت مضارع مضموم ہوتی ہے، مفتوحاً فی غیرہ، غیر رباعی میں علامت مضارع، ٹھیک ہے نا، حروف مضارع مفتوح ہوتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ الْمَاضِي ثُلَاثِيًّا تُسَكَّنُ فَاؤُهُ وَتُحَرَّكُ عَيْنُهُ بِضَمٍّ أَوْ فَتْحٍ أَوْ كَسْرٍ حسب ما هو مبین فی المعجمات، اگر ماضی ثلاثی ہو فا کلمے کو ساکن کیا جاتا ہے اور عین کلمے کو حرکت دی جاتی ہے ضمہ کے ذریعے یا فتح کے ذریعے یا کسرہ کے ذریعے، ٹھیک ہے، حسب ما ہوا مبین فی المعجمات،
اس کے مطابق جیسا کہ لغت کی کتابوں میں بیان ہوا ہے، حسب ما، جیسا کہ مبین فی المعجمات، معجمات یعنی لغت کی کتابوں میں جیسے بیان ہوا ہے۔ لغت کی کتابوں میں ان پہ حرکت کیا آئی ہے، ضم آیا، فتح آیا، کسر آیا، جو لغت والوں نے بتایا ویسے دے دیں گے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ وَإِنْ كَانَ غیر الماضی، اگر کیا کہہ دیا ہے، وَإِنْ كَانَ غیر الثلاثی، اگر ماضی غیر ثلاثی ہے، وَإِنْ كَانَ غیر الثلاثی پڑھنا، وَإِنْ كَانَ اگر ماضی غیر ثلاثی ہے، فَإِنْ كَانَ فِي أَوَّلِهِ تَاءٌ زَائِدَةٌ لَمْ تَتَغَيَّرْ هَيْئَتُهُ فِي مَا قَبْلَ آخِرِهِ بِشَيْءٍ مِنَ الْحُرُوفِ وَالْحَرَكَاتِ، اگر ماضی غیر ثلاثی ہے اور اگر اس غیر ثلاثی کے شروع میں، ماضی غیر ثلاثی کے شروع میں تاء زائدہ بھی ہے، لم تتغیر حیتہ، تو اس کی حیت اور شکل تبدیل نہیں ہوتی، فی ما قبل آخری، آخر سے پہلے اس کی حیت تبدیل نہیں ہوتی ہے، بشیء من الحروف والحرکات، یعنی حروف اور حرکات میں سے کوئی شے اس کی تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ نحو یتعلم ویتدحرج، الا کو سمجھنا، الا یعنی اگر ماضی غیر ثلاثی ہے، ٹھیک، اور شروع میں تاء زائدہ نہیں ہے، ادھر تھا ان کان فی اولی تاء زائدہ، ماضی ہماری الا میں یہ کہہ رہے ہیں ماضی ہے تو غیر ثلاثی لیکن شروع میں تاء زائدہ نہیں ہے میرے بچے، کسرا ما قبل آخر ہی، مضارع کے آخر سے پہلے کو کسرہ دیا جائے گا، وحذفت منہ الحمزۃ زائدہ ان وجدت، اور حمزہ زائدہ کو حذف کر دیا جاتا ہے ان وجدت، اگر پایا جائے، اگر حمزہ زائدہ ہو نا ماضی میں، ہے نا باب میں بھی بتاؤں گا آپ کو، ماضی میں کچھ باب ہیں نا جن کے شروع میں، تو جب مضارع بناؤ گے نا، حذفت منہ الحمزۃ زائدہ، حمزہ زائدہ حذف ہو جاتا ہے، ان وجدت، اگر حمزہ زائدہ پایا جائے۔ یہ مطلب ہمارا جناب علی نام سوال کا نا تمام ہو گیا ہے، لیکن یہاں تھوڑی توجہ بناؤ کہ یہ جو ہم نے بتایا ہے نا آپ کو فعل مضارع کو بنانے کا طریقہ، ٹھیک ہے، تھوڑا تفصیل اور دینا چاہتا ہوں، سوال کا جواب میں نے پڑھ دیا ہے لیکن تھوڑی اور تفصیل کیا ہے جی، جناب فعل مضارع کو ماضی سے بنایا جاتا ہے، فعل مضارع کو ماضی سے بنایا جاتا ہے، اور اس کے چند قانون ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جناب فعل ماضی کے شروع میں علامت مضارع لگانی پڑتی ہے، الف تے یہ نون جو عطین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا حمزہ لگتا ہے کس صیغے میں؟ متکلم وحدہ کے صیغے میں شروع میں حمزہ لگاتے ہیں۔ اکتبو، نون کہاں لگتی ہے؟ متکلم مال غیر جس کو جمع متکلم کہتے ہیں، وہاں نون شروع میں لگتی ہے، نکتبو بن جاتا ہے۔ یا کن صیغوں کے شروع میں آتی ہے؟ مفرد تثنیہ جمع مذکر غیب، اور جو صیغہ جمع مؤنث غیبہ کا ہے، ٹھیک ہے نا، ان میں بھی یا شروع میں لگتی ہے، یکتبو، یکتبان، یکتبونا، یکتبنا۔ مثال تا جو ہے وہ جو مخاطب کے صیغے آتے ہیں، تکتبو، تکتبان، تکتبونا، تکتبینا، تکتبنا، ٹھیک ہے یہ نہیں، ان میں یہ جو ہے نا تا لگتی ہے، آپ نے سر میر سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ تا کن کن صیغوں میں لگتی ہے، وہ آپ ادھر ڈھونڈ لینا۔ پھر ایک بات ہے جناب کہ اگر فعل ماضی 4 حروف سے کم ہے یا 4 سے زیادہ ہے، فعل ماضی 4 حروف سے کم ہے یا 4 سے زیادہ ہے میرا جان، تو جو حروف مضارع ہوگا نا، حروف مضارع وہ مفتوح ہوتا ہے، ہر وقت فعل ماضی 4 حرفوں سے کم ہے یا زیادہ ہو، حروف مضارع وہاں کیا ہو جاتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے۔ مثال مثلا نصر ہے نا، تو آگے ینصرو، اجتمع یجتمعو، استعملا یستعملو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ماضی 4 حرفی ہو، 4 حرفی، تو مضارع کی جو حروف ہیں علامت مضارع
اس پہ ضم آیا کرتا ہے، ماضی 4 حرفی ہو تو علامت مضارع مضموم ہوتی ہے، دہرجا یو دہرجو، اکرما یکرمو، باحثا یو باحثو، فتح شا یو فتشو، صرفا یو صرفو، جو بھی آپ اس میں بنا لیں گے، ٹھیک ہو گئی۔ اور پھر میں آگے عرض کروں کہ حمزہ زیدہ، اگر ماضی کے شروع میں حمزہ زیدہ ہے، سوال کے اندر تھا، ٹھیک ہے نا، اگر حمزہ زیدہ ماضی کے شروع میں ہے تو مضارع میں نا وہ حذف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس عبارت میں ہم نے نہیں پڑھا تھا کہ حمزہ حذف ہو جائے گا اگر پایا جائے، مثلا وہ کہاں، حمزہ زیدہ اگر ماضی کے شروع میں ہو نا تو مضارع میں حذف ہو جاتا ہے۔ اجتہدا مضارع میں کیا کہتے ہیں؟ یجتہدو، استخرجا یستخرجو، ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ یہ تھوڑی سی اضافی جو ہے نا اس کی یہ توضیح تھی جو عرض آپ کی خدمت میں میرے بچے کی ہے۔ سوال نمبر بعد والا میں ابھی شروع کرنے لگا ہوں، توجہ فرما لیں۔ سوال نمبر 10، ما هو الامر و ما هي اقسامه، امر کیا ہے اور امر کی کتنی اقسام ہیں، و ما هي اقسامه، امر کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں۔ سوال سمجھے نا، امر کیا ہے اور امر کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب آگا جان فرماتے ہیں امر ایک ایسا صیغہ ہے جس کے ذریعے سے فعل کی ایجاد کو طلب کیا جاتا ہے مستقبل میں۔ عربی پڑھوں، الامر صیغۃ یطلب بها انشاء فعل فی المستقبل، امر ایک ایسا صیغہ ہے جس کے ذریعے سے فعل کے انشاء، فعل کے ایجاد ہونے کو طلب کیا جاتا ہے مستقبل میں، جیسے اکتب لکھو، اکتب تم لکھو، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو یہ امر ہے ایک ایسا صیغہ ہے جس کے ذریعے سے مستقبل میں فعل کے ایجاد ہونے کو طلب کیا جاتا ہے، انشاء یعنی ایجاد، فعل کے انجام ہونے کو طلب کیا جاتا ہے۔ اور فعل امر کی 2 قسمیں میرے عزیزو، فعل امر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے امر بالصیغہ اور دوسرا ہے امر باللام۔ انٹرنیشنل باتیں ہیں، پہلے کی پڑھی ہوئی آپ کی صرف سادہ میں تو ضرور پڑھا ہے نا کہ امر کی، فعل امر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے امر بالصیغہ اور دوسرے کو کہتے ہیں امر باللام۔ تو پس مضارع کی تعریف کی ہے فعل امر جو ہے، ٹھیک ہے نا، امر کی تعریف کی ہے اور فعل امر کی قسمیں بیان کی ہیں۔ امر کی کیا تعریف ہو گئی جی؟ امر ایک ایسا صیغہ ہے جس کے ذریعے سے فعل کے ایجاد کو طلب کیا جاتا ہے مستقبل میں، جیسے اکتب ہے، اور فعل امر کی 2 قسمیں، امر بالصیغہ ہے اور امر باللام ہے، ٹھیک ہے؟ بات تو یہ ختم ہو گئی، لیکن آپ کے لیے کچھ اور بات یہاں کرنی ہے کہ بھائی یہ امر بالصیغہ کیا ہوتا ہے جی اور امر باللام کیا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، امر کی 2 قسمیں ہو گئیں، امر بالصیغہ، امر باللام۔ میرے عزیز، میرے بھائی، آپ جانتے ہیں کہ وہ جو امر حاضر والے صیغے ہیں انہی کو امر بالصیغہ کہتے ہیں، جانتے تو ہیں آپ، ٹھیک ہے یا نہیں؟ وہ جو امر حاضر ہیں وہ صیغے جو مضارع مخاطب کے صیغوں سے بنائے جاتے تھے، فعل مضارع مخاطب کے صیغوں سے، یعنی امر حاضر، اسی امر حاضر کا دوسرا نام امر بالصیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور امر باللام کس کو کہتے ہیں؟ 6 صیغے غیب کے اور 2 صیغے متکلم کے، جن کے شروع میں لام لگاتے ہیں نا، جن کے شروع میں لام لگا کر بناتے ہیں، یعنی 8 صیغے ٹوٹل، ان کو امر باللام کہتے ہیں۔ امید ہے بات پہنچ گئی۔ امر بالصیغہ امر حاضر والے صیغے ہوتے ہیں، امر حاضر کو امر بالصیغہ کہتے ہیں، اور امر باللام جی کون سا؟ ٹھیک ہے، 6 صیغے غیب کے، 2 صیغے متکلم کے، جو شروع میں لام کے لگانے سے مضارع پر، مضارع کے شروع میں لام لگانے سے بنائے جاتے ہیں۔ ان 8 صیغوں کو امر باللام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہوگی میرے آگے جان بات۔ پھر ایک بہت بڑے نا ادبیات کے ماہر استاد تھے جن کو مدرس افغانی کہتے تھے، ٹھیک ہے نا، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، ٹھیک ہے نا، تقریباً مطلب ہے بہت سے لوگوں نے نا، ٹھیک ہے نا، بالواسطہ یا بلا واسطہ جو ہے نا آغا سے
استفادہ کیا ہے، بڑے ادبیات کے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو امر بالصیغہ ہے اس کو کیوں بھلا صیغہ کہتے ہیں، اور امر باللام کو امر باللام کہتے کیوں؟ ایک تو ہے نا میں نے وہ جو بتا دیا، نہیں اس میں یہ بھی ہے، امر بالصیغہ کو امر بالصیغہ کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں آگاہ کا کہنا ہے کہ امر بالصیغہ میں خود شکل دلالت کرتی ہے کہ یہ فعل امر ہے، امر بالصیغہ میں خود شکل اس کی دلالت کرتی ہے کہ یہ فعل امر ہے، جیسے اضرب، اقتل، انصر، یہ امر بالصیغہ ہیں، لیکن امر غیب جیسے لیضرب شکل دلالت نہیں کرتی ہے کہ یہ فعل امر ہے۔ آگاہ فرماتے تھے کہاں سے سمجھتے ہیں؟ لام سے سمجھتے ہیں، جو شروع میں لگی ہے نا، اس سے سمجھتے ہیں کہ یہ جناب امر ہے، ورنہ شکل دلالت نہیں کرتی ہے۔ یہ جملہ آپ کو مدرس افغانی دامت برکاتوں کا سنایا ہے بندے حقیر نے۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، یہ مطلب ہمارا تمام ہو گیا ہے۔ ترجمہ کر لیں آپ کے لیے۔ سوال نمبر 10 جی، سوال ما هو الامر وما هي اقسامه، امر کیا ہے اور امر کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب الامر صیغۃ یطلب بها انشاء فعل فی المستقبل، امر ایک ایسا صیغہ ہے جس کے ذریعے سے فعل کے ایجاد کو طلب کیا جاتا ہے مستقبل میں۔ نہ وہ اکتب یعنی تم لکھو، وہو قسمان، اور فعل امر کی دو قسمیں ہیں، الامر بالصیغۃ والامر باللام، امر بالصیغہ اور نمبر 2 امر باللام۔ فعل امر کی دو قسمیں ہوں گی، امر بالصیغہ اور امر باللام۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال آپ کی خدمت میں جی، 11واں سوال ہے جی، مل فرق بین الامر بالصیغۃ والامر باللام، امر بالصیغہ اور امر باللام کے درمیان کیا فرق ہے؟ سوال سمجھیں، جواب میں پھر مزہ آتا ہے، سوال کا ہی پتہ نہ ہو جواب کا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ امر بالصیغہ اور امر باللام کے درمیان مل فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں امر بالصیغہ جو ہے نا، یہ فاعل مخاطب کے ساتھ مختص ہے، فاعل مخاطب سے مختص ہے، اور یہ نہیں بنایا جاتا مگر فعل معلوم سے۔ آپ جانتے ہیں یہ جو امر حاضر کے صیغے ہیں کس سے بناتے ہیں؟ فعل معلوم سے بناتے ہیں۔ امر بالصیغہ مختص ہے فاعل مخاطب سے، اور یہ نہیں بنایا جاتا امر بالصیغہ مگر فعل معلوم سے۔ پھر فرمایا کہ جب آپ ارادہ کریں امر غیب معلوم کا یا مجہول کا، غیب مجہول کا، یا امر متکلم کا، یا امر مخاطب مجہول کا، تو مضارع کے شروع میں لام امر لگا دیں گے، اور اس وقت جب آپ لگا دیں گے نا تو فعل امر کا معنی استقبال کے لیے ہو جاتا ہے۔ مثالیں بھی آپ کی خدمت میں ابھی دوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر فائدہ میں ایک مطلب ہے بتایا ہے کہ امر متکلم اور مخاطب میں بھی لام لگانا جائز ہے۔ بھائی مخاطب کے صیغوں میں کوئی لام لگتی تھی، جانتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، امر متکلم اور مخاطب کے امر میں بھی نا لام کا لگانا جائز ہے فعل معلوم سے۔ فعل معلوم میں جو ہے لام لگا دیں، لیکن یہ البتہ کہہ رہے ہیں شاذ و نادر ہے۔ توجہ، دوبارہ سوال، مل فرق بین الامر بالصیغہ والامر باللام، امر بالصیغہ اور امر باللام کے درمیان کیا فرق ہے؟ بار بار سوال پڑھتا ہوں، سوال سمجھیں تو پھر اس کے مطابق بندہ جواب دیتا ہے نا۔ الامر بالصیغۃ یختص بالفاعل المخاطب، امر بالصیغہ مختص ہے فاعل مخاطب کے ساتھ، ولا یصاغ الا من الفعل المعلوم، اور یہ امر بالصیغہ نہیں بنایا جاتا الا من الفعل المعلوم مگر فعل معلوم سے۔ اما اذا اردت امر الغائب معلوما او مجهولا او امر المتکلم او المخاطب مجهولا زدت علی المضارع لام الامر، اما جب آپ ارادہ کریں امر غیب معلوم کا یا مجہول کا یا امر متکلم کا یا امر مخاطب مجہول کا، زدت علی المضارع لام الامر، ٹھیک ہے نا، تو آپ اضافہ کریں گے، زیادہ کریں گے مضارع میں لام امر کو۔
فہین آئے دن یتعین معنی للاستقبال، اس وقت امر کا معنی استقبال کے لیے معین ہو جاتا ہے۔ نحو توجہ، لے یکاسسل کسلان، چاہیے کہ سست افراد کو سزا دی جائے، قصاص کیا جائے، سزا دی جائے، چاہیے کہ سست افراد کو سزا دی جائے۔ وَلِيُكَافَئِ الْمُجْتَهِدُ، مجتہد وہ فرد، وہ آدمی جو سعی اور کوشش کرنے والا ہے، فرد سعی اور کوشش کرنے والے کو چاہیے کہ اجر دیا جائے۔ لِيُكَافَئِ الْمُجْتَهِدُ، فرد سعی اور کوشش کرنے والے کو چاہیے کہ اجر دیا جائے۔ وَلِأُكْرَمَنَّ، چاہیے کہ میرا احترام کیا جائے۔ وَلِتُؤَدَّبْ یا غلام، اے غلام، چاہیے کہ ادب کیا جائے۔ فائدۃ یجوز امر المتکلم والمخاطب باللام من الفعل المعلوم ولکن علی ندور، توجہ، امر متکلم اور مخاطب میں لام کا لانا جائز ہے فعل معلوم سے، ولیکن علی ندور، لیکن شاذ و نادر ہے۔ فتقولو، پس تم کہو گے، لے اکرم صدیقہ، ٹھیک ہے نا، لے اکرم صدیقہ، چاہیے کہ میں دوست کا احترام کروں، لے اکرم صدیقہ، چاہیے کہ میں دوست کا احترام کروں۔ وَلِتُحْسِنُوا إِلَى الْفُقَرَاء، ٹھیک ہے یا نہیں، چاہیے کہ، ٹھیک ہے یا نہیں، تم فقراء پر احسان کرو، چاہیے کہ تم فقراء پر احسان کرو۔ توجہ کرنا، نکتہ بڑا پیارا دے رہا ہے جان، مزے والا ہے۔ وہ کیا ہے جی کہ یہ جو لام امر ہے نا، لام امر، ٹھیک ہے، اس کی حرکت کیا ہے؟ لام امر پہ کون سی حرکت دینی چاہیے جی؟ کسر آتا ہے، لام مکسور ہوتی ہے، لام امر نہ مکسور ہوتی ہے۔ لیکن نکتہ یہ ہے میرا آقا جان کہ اس لام امر سے پہلے وا آ جائے، فا آ جائے، ثم آ جائے، صرف سادہ میں بھی پڑھا تھا آپ نے، اس لام امر سے پہلے وا فا ثم آ جائے تو لام ساکن ہونا، لام کا ساکن ہونا جائز ہے۔ اما اللام فحرکت ہوا الکسر، اما لام جو ہے نا فحرکت ہوا، لام کی حرکت کسرہ ہے۔ ولیکن یجوز تسکین ہوا بعد الواو والفا، لیکن لام کا ساکن کرنا جائز ہے بعد الواو والفا، وا اور فا کے اور سما کے بعد لام کا ساکن کرنا جائز ہے۔ نحو فَلْيُنْصَفِ الْأَبْرِيَاءُ وَلْيُ، دیکھو فل، فا کے بعد لام ساکن کی ہے، فَلْيُنْصَفِ الْأَبْرِيَاءُ وَلْيُعَاقَبِ الْمُجْرِمُونَ ثُمَّ لْيَمْضِ الْقَوْمُ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، فَلْيُنْصَفِ الْأَبْرِيَاء، ابریا اچھے لوگ جو ہے نا چاہیے انصاف کریں، وَلْيُعَاقَبِ الْمُجْرِمُونَ کو سزا دی جائے، قوم امضا کرے، ثُمَّ لْيَمْضِ الْقَوْمُ، قوم امضا کرے۔ مطلب تمام ہو گیا جان، اس سوال کا جواب تمام ہے۔ اگلا سوال توجہ فرمانا آپ کا کام ہے، میں عرض خدمت کرتا ہوں۔ سوال نمبر 12 ہے، من این یصاغ الامر، امر کو کس سے بنایا جاتا ہے، امر کو کس سے بنایا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں تو بہت ہی سادہ اور روان ہے، لیکن پھر بھی نا یہاں کیونکہ اتنی نا آقا جان جیسے توضیح ہونی چاہیے نا، کوئی اچھی توضیح نہیں دی، ایسے آپ کے اوپر چھوڑا ہے کہ ان کو آتا ہے طالب علموں کو، یہ کیونکہ مطلب بڑا مشہور و معروف ہے کہ امر کیسے بنتا ہے، یہ بہت ہی مختصر بیان کیا ہے اس موادی میں۔ تھوڑا توجہ فرمائیں، میں خارج سے بیان کر رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، پھر میں یہ عبارت پڑھوں گا، میں کچھ خارجی مطلب بیان کرتا ہوں، مجھے یہ بھی ڈر رہتا ہے کہیں آپ کہیں کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں، یہ کتاب کے اندر تو ہے کوئی نہیں بھائیو، سارا کچھ کتاب میں نہیں بھی نا، تو میں صرف سادہ سے آپ کی پڑھی ہوئی چیزیں دوبارہ نا اس کو قریب کرتا ہوں اور پھر وہ مطلب تارا اکٹھا آپ کو دوں نا، تاکہ کوئی بعض ہمارے عزیزوں کو مطلب بھولا ہوا ہوتا ہے دوبارہ یاد ہو جائے، جن کو آتا ہے ان کی اور دہرائی ہو جائے گی۔
توجہ فرمانا جی کہ جناب یہ جو امر ہے اس کو کیسے بنایا جاتا ہے، سوال ہے نا، امر کو کیسے بنایا جاتا ہے یہ ہم پڑھ رہے ہیں نا، ہے نا یساغ الامر۔ اب یہاں توجہ فرما لیں، پہلے نمبر پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی امر کا لغوی معنی کیا ہے؟ حکم دینا ہے۔ امر کا لغوی معنی ہے حکم دینا۔ امر کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہوئے اپنے سے کم تر سے فعل کو طلب کرنا جو ہے نا، یہ امر کا اصطلاحی معنی ہے۔ اپنے آپ کو بلند سمجھتے ہوئے اپنے سے چھوٹے سے فعل کو طلب کرنا، جیسے اضرب، تو کیا ہے؟ ایک مرد مار، اضرب۔ اور پھر آگا جان اوپر بھی بیان ہو چکا ہے کہ یہ جو ہے نا فعل امر، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کا نام ہے امر باللام اور ایک کا نام ہے امر بالصیغہ۔ یہ ابھی آپ نے اوپر پڑھا ہے۔ امر بالصیغہ مخاطب کے 6 صیغوں کو امر بالصیغہ کہتے ہیں، اور امر باللام 6 صیغے غیب کے اور 2 صیغے متکلم کے جو ہیں ان کو امر باللام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اچھا، اب میں تھوڑا سا طریقہ اگرچہ آپ جانتے ہیں وہ کیا ہے جی کہ جناب امر مخاطب یا یہ جو امر بالصیغہ ہے اس کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ یہاں مبادی میں بالکل سادہ سا اشارہ ہے، توجہ کرنا، دہرائی ہو جائے گی۔ صرف سادہ والا کیا کہتا ہے کہ امر بالصیغہ کیسے بناتا ہے یا امر مخاطب؟ توجہ، امر مخاطب کے صیغے بنانے کے لیے، ٹھیک ہے، امر مخاطب کے صیغے بنانے کے لیے پہلے مضارع کے مخاطب کے صیغوں کے اول سے حرف مضارع گرا دیتے ہیں۔ یہ پہلا کام مضارع کے شروع میں، مخاطب کے شروع میں حرف مضارع گرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد حرف مضارع کے بعد والے حرف کو دیکھیں، حرف مضارع کے بعد والے حرف کو دیکھیں۔ اگر متحرک ہو میرے بچے تو اسی سے امر بنایا جاتا ہے اور کسی چیز کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہے ساکن علامت مضارع گرا دی، اگر متحرک ہے تو اسی سے امر بنایا جاتا ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ساکن ہے تو شروع میں متحرک حمزہ لاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ پھر تیسرے مرحلے میں دیکھتے ہیں کہ اگر عین الفعل کی حرکت مضموم ہو تو حمزہ کو مضموم، اور اگر اور عین الفعل مضموم نہ ہو تو پھر حمزہ کو مکسور لاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ چوتھے مرحلے میں صیغے کے آخر سے علامت رفع کو گرا دیتے ہیں۔ یہ امر مخاطب یا امر صیغہ کے بنانے کا یہ طریقہ، یہ چند ایک مرحلے ہیں، آپ کو یاد ہیں۔ کیسے امر حاضر بنایا جاتا ہے؟ مضارع کے شروع میں جناب علامت مضارع گرا دیں گے، بعد والے کو دیکھیں گے علامت مضارع گرانے کے بعد متحرک ہے یا ساکن، متحرک ہے تو اسی پر امر بنایا جائے گا، اور اگر ساکن ہے تو شروع میں حمزہ وصلی لائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور پھر دیکھیں گے عین الفعل کی حرکت ضمہ ہے تو حمزے کو ضمہ دے دیں گے، فتح یا کسرہ ہے تو حمزے کو کسرہ دے دیتے ہیں، اور آخر کو علامت رفع گرا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور امر باللام کا کیا طریقہ تھا جناب؟ لام مکسور مضارع کے شروع میں لگاتے ہیں، جیسے لیضرب، یہ کام کرتے ہیں نا، مضارع کے شروع میں لام مکسور لگا دیتے ہیں۔ امر باللام کا طریقہ دے رہا ہوں، مضارع کے شروع میں لام مکسور لگا دیتے ہیں اور آخر کو جزم دے دیتے ہیں، لیضرب۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ جناب علی تھا۔ ابھی آ جاؤ میں آپ کے لیے یہ بھی پڑھ لیتا ہوں جو مبادی میں آیا، یہ آپ کو تھوڑا قریب کرنے کے لیے یہ بات میں نے ادھر سے پڑھی ہے۔ میرے بچے غور فرماؤ، امر کا طریقہ یہ کیا دے رہا ہے جی؟ یصاغ الامر من المضارع المعلوم بحذف حرف المضارعۃ من اولہ اذا کان الباقی بعد الحذف متحرکا۔ امر کو مضارع معلوم سے بنایا جاتا ہے بحذف حرف المضارع من اولہ، شروع میں مضارع سے حرف مضارع کو حذف کر کے، اذا کان الباقی بعد الحذف متحرکا، جب باقی حذف کے بعد جو باقی ہے وہ متحرک ہو تو اسی سے بناتے ہیں۔ نہ وہ کرم، ٹھیک، کرم تو علامت مضارع جب آپ نے تکرمو سے بنا رہے تھے نا،
ٹھیک ہے یہ نہیں، تا کو جب آپ نے گرایا نا، کیا خیال ہے؟ نہیں آغا جان، یہ باب فعال سے نہیں ہے، کرم ہے نا، صرفا یصرف ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب ہے تو کرمو سے بنا رہے تھے، تو کرمو، کرم ہے نا، تو کرمو تصرفو، تا گرائی تو کاف متحرک تھی، اسی پر ہم نے رکھا اور آخر کو ساکن کر دیا، کرم بن گیا، وتعلم، ٹھیک ہے، وزیادت حمزۃ فی اولہ اذا کان ساکنن، جب علامت مضارع گرانے کے بعد کیا ہو، اذا کان ساکنن، جب ساکن ہوگا، زیادت حمزۃ ہی فی اولہ، اچھا کیا کرتے ہیں اس کے شروع میں، کیا کرتے ہیں امر بناتے ہوئے شروع میں حمزہ کے زیادہ کرنے سے، حمزہ کے زیادہ کرنے سے امر بنایا جاتا ہے، اذا کان ساکنن، جب کیا ہو وہ علامت مضارع کے بعد والا کیا ہو، حرف ساکن ہو، نہ وہ انصر احفظ اکرم اجتمع، سادہ سی بات ہے، دوبارہ سن لیں، یصاغ الامر من المضارع معلوم بحذف حرف المضارع من اولہ، امر کو مضارع معلوم سے بنایا جاتا ہے، حرف مضارع کو اول سے حذف کر دیتے ہیں، اذا کان الباقی بعد الحذف متحرکا، جب حذف کے بعد والا جو ہے وہ متحرک ہو، نحو کرم وتعلم، وزیادت حمزۃ فی اولہ اذا کان ساکنا، اور جب ساکن ہو علامت مضارع گرانے کے بعد، اذا کان ساکنا، ساکن ہو، زیادت حمزۃ فی اولہ، تو شروع میں حمزہ زیادہ کرتے ہیں، اس نے اتنا ہی بتایا ہے، پھر وہ کون سی حرکت دینی ہے، کیسے دینی ہے، وہ آپ کو اوپر چھوڑا ہے کہ بھئی آپ جانتے ہیں، میں نے آپ کے لیے خاری سے بھی تھوڑی وضاحت دوبارہ کر دی ہے، نہ وہ انصر احفظ اکرم اجتمع۔ سوال ہے آخری آپ کی خدمت میں پیش کرنا، وہ کیا ہے جی، کیف تکون حرکت الحمزۃ المزیدۃ فی اول الامر، امر کے شروع میں حمزہ مزیدہ کی، کیف تکون حرکت الحمزہ، حمزہ مزیدہ کی حرکت کیا ہوتی ہے، امر کے شروع میں جو حمزہ ہے اس کی کیا حرکت ہوتی ہے آقا جان، توجہ، جواب یہ ہے، حمزہ مزیدہ جو اول امر میں ہے، اگر مضارع ثلاثی مضموم العین ہے، حمزہ کی حرکت پہ توجہ رکھنا، حمزہ جو شروع میں آ رہا ہے اس پہ کون سی حرکت آپ نے دینی ہے، مضارع ثلاثی ہے، مضموم العین ہے، تو حمزے کو ضمہ دینا ہے، حمزے کو ضمہ دینا ہے، ٹھیک ہے، اگر چار حرفی ہے، اگر مضارع چار حرفی ہے آگے جان، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، حمزے کو فتح دینا ہے، اور ان دو حالتوں کے علاوہ مضارع ثلاثی مضموم العین بھی نہیں ہے، رباعی بھی نہیں ہے، ان دو کے علاوہ کیا آتا ہے، کسرہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا، رباعی میں حمزہ قطعی ہوتا ہے اور رباعی کے علاوہ حمزہ وصلی ہوتا ہے، بڑا ایک قانون بھی دے دیا، بھائی یہ حمزہ وصلی ہے یا قطعی، رباعی میں چار حرفی میں حمزہ قطعی ہے اور چار کے علاوہ حمزہ وصلی ہوتا ہے، توجہ، ان الحمزۃ المزیدۃ فی اول الامر تضم فی المضموم العین من المضارع الثلاثی، حمزہ مزیدہ اول امر میں تضم فی المضموم العین من المضارع الثلاثی، مضارع ثلاثی کے مضموم العین میں ضمہ دیا جاتا ہے، نحو انظر وتفتح فی الرباعی، ٹھیک ہے، چار حرفی میں حمزے کو کیا دیا جاتا ہے، تفتح، فتح دیا جاتا ہے، نحو اکرم وتکسر فی غیر ما، ان دو حالتوں کے غیر میں مضارع ثلاثی مضموم العین بھی نہیں ہے، رباعی بھی نہیں ہے، ان دو کے غیر میں تکسر، حمزے کو کسرہ دیا جاتا ہے، نحو اعلم و اضرب و انطلق و استعلم، وہی حمزۃ قطع فی الرباعی و حمزۃ وصل فی غیرہ، ہے یا حمزۃ قطع فی الرباعی، فعل چار حرفی رباعی یعنی فعل چار حرفی، یعنی جس میں چار حرف ہیں اس میں حمزہ جو ہوتا ہے قطع، حمزہ قطعی ہوتا ہے، وہ حمزۃ وصل فی غیرہ، غیر رباعی میں حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ موفق معید باشی عزیزو، سلامتی ہو آپ کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔